بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے تھے، اس بات پہ کہ اللہ ہی تخلیق کرنے والا ہے اور جو بڑے معاملات ہیں امور عظام ان کی تدبیر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کر لے قطعی فیصلہ تو اس کے فیصلے کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات مختصہ ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں ان کا بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ ایک جو اللہ کی صفت ہے وہ ہے کن فیکون، جو یہاں پہ ہم نے پڑھا، اور دوسری صفت ذات علم، اور تیسری صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شفا، بیمار کو ملنا، صحت یابی ہونا، اور چوتھی تھی کہ لعنت اور رحمت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے لعنت ہے اور اسی کی طرف سے ہی رحمت ہوتی ہے۔ یہ رزق کی تنگی، فراخی، یہ بھی، اور پھر صحت اور بیماری یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور سعادت، شقاوت یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ انسانوں کو جو علم ملتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا جو علم ہے یہ علم ذاتی ہے، یہ صفات مختصہ ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ یہ صفات خاص ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، لیکن مشرکین کے عقیدہ میں جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی مثال اس طرح دیتے تھے جس طرح ملوک، بادشاہ، سلاطین ہوتے ہیں، اور وہ بادشاہ اور سلاطین آگے اپنے نمائندے مقرر کرتے ہیں اور ان کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور پھر ان خاص بندوں کو وہ بادشاہ، وہ سلطان، وہ اپنا اختیار بھی دے دیتا ہے جزوی معاملات میں۔ تو گویا کہ وہ اس طرح یہ ایک شرک کی صورت بھی بن جاتی ہے، اور یہ ایک تشبیہ کی صورت بھی بنتی ہے کہ جس سے وہ آہستہ آہستہ پھر جو شرک واضح ہے، جلی ہے، وہ اس کی طرف وہ آخر بڑھتے چلے گئے۔ اب یہاں سے ہم آج شروع کریں گے کہ کس طرح وہ اعتقاد میں ان کے فساد عظیم، بڑا فساد ان کے اعتقاد میں پیدا ہوا۔ وَكَانُوا يُجَوِّزُونَ نَظْرًا إِلَى هَذِهِ الْأُمُورِ، اور پھر وہ ان امور کے پیش نظر وہ جائز سمجھنے لگے، یعنی یہ جو گزشتہ ہم نے کلاس میں پڑھا، تو گزشتہ کلاس میں ہم نے جو پڑھا وہ مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ان امور کے پیش نظر وہ پھر جائز سمجھنے لگے کیا، ان یسجد لہم، کہ سجدہ کیا جائے ان کے لیے، ویذبح لہم، اور ان کے لیے ذبح کیا جائے جانور کو، ویحلف بہم، اور ان کا نام لے کر حلف اٹھایا جائے، قسم کھائی جائے، وَيُسْتَعَانُ بِقُدْرَتِهِمْ الْمُطْلَقَةِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ، اور مدد مانگی جائے قدرت مطلقہ کے ذریعے سے اہم امور میں۔ اب یہ قدرت مطلقہ سے مراد بعد علماء نے جو تعریف کی ہے اس کی، تو وہ بقدرت کن فیکون ہے، یعنی یہ قدرت مطلقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اہم معاملات میں ان کی جو قدرت مطلقہ ہے اس کے ذریعے سے مدد لی جائے۔
وَنَحَتُوا صُوَرًا كَصُوَرِهِمْ مِنَ الْحَجَرِ وَالصُّفْرِ، اور انہوں نے تراشے مورتیاں، بت تراشے انہوں نے کہ پتھر سے، صفر سے یعنی پیتل سونا وغیرہ سے انہوں نے تراشا. وَجَعَلُوهَا قِبْلَةً لِتَوَجُّهِ إِلَىٰ تِلْكَ الْأَرْوَاحِ، اور اس طرح ان کو یعنی سور کو، مورتیوں کو، بتوں کو انہوں نے بنایا، کیا بنایا؟ ذریعہ توجہ کا طرف ان کی ارواح کے، یعنی مقربین کی وفات کے بعد ان کی جو ارواح ہیں ان کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ان کے مجسمے انہوں نے تیار کیے، یعنی پھر وہ ان کی روحوں کو توجہ کا مرکز پھر وہ بنانے لگے، یعنی ان کی روحوں کو توجہ کا مرکز بنانے کے لیے پھر انہوں نے یہ چیزیں، یہ صورتیں، یہ بت اور یہ مورتیاں انہوں نے تخلیق کی. حتی اعتقد الجہال شیئا فشیئا تلک الصور معبودۃ بذواتہا، اور پھر آہستہ آہستہ جو یہ جاہل لوگ تھے انہوں نے پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ اعتقاد بنا لیا کہ یہ جو مورتیاں ہیں یہی بذات ہی معبود ہیں، یعنی ان کی اب پوجا کی جانے لگی. فَتَطَرَّقَ الْفَسَادُ الْعَظِيمُ إِلَى الْمُعْتَقَدَاتِ، تو پھر اس طرح ایک فساد عظیم نے راستہ بنا لیا ان کے معتقدات، ان کے اعتقاد کی طرف، یعنی یہ فساد عظیم ان میں پیدا ہوا کہ انہوں نے پھر پہلے تو مورتیاں بنائی توجہ کے لیے، مورتیاں بنائی انہوں نے کہ بھئی ان کے ذریعے سے قرب حاصل کیا جائے، تزلف حاصل کیا جائے، لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ یہ مورتیاں ہی ان کے معبود انہوں نے ان کو ٹھہرا لیا. یعنی گریجولی جو ایک خرابی پہلے شروع ہوتی ہے، پھر گریجولی اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ انتہائی قسم کی گمراہی اور کفر اور شرک پر ہوتا ہے. اب اس کے بعد تشبیہ پر بات ہو رہی ہے، بیان التشبیہ، یعنی پہلے ہم نے بات کی شرک پر، اب ہم بات کر رہے ہیں بیان التشبیہ پر بات کر رہے ہیں. یعنی تشبیہ کیا ہے؟ مخلوق کی کوئی صفت ہے اس کو اللہ میں ثابت کرنا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے. جیسے صاحب اولاد ہونا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا، یا ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنانا، جبکہ یہ بیٹیاں یا بیٹا یہ مخلوق کی صفت ہے کہ انسان صاحب اولاد ہوتا ہے. اللہ نے جو مخلوق پیدا کی دنیا میں، کائنات میں، وہ اولاد والی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس صفت کو ثابت کرنا یہی در حقیقت تشبیہ کہلاتا ہے. یعنی خالق کی صفت اس کو بندوں میں ثابت کرنا مخلوق میں یہ شرک ہوتا ہے، اور مخلوق کی کوئی صفت خالق میں ثابت کرنا اس کو تشبیہ کہتے ہیں. ابھی جو ہم نے پڑھا وہ شرک کی بحث تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات مختصہ ہیں جن کو میں نے بیان کیا ابھی مختصراً، ان میں سے کسی صفت کو مخلوق کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح مخلوق کی کوئی صفت کہ مخلوق کھاتی ہے یا پیتی ہے، یا مخلوق دیکھتی ہے، سنتی ہے، اور اسی طرح ہی آنکھیں اللہ کے لیے ثابت کرنا، اسی طرح اللہ کے لیے سماعت کو ثابت کرنا، اور اسی طرح اللہ کے لیے کھانے کو ثابت کرنا، اللہ کے لیے بولنے کو ثابت کرنا، یہ تشبیہ میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ فرمایا وَالتَّشْبِيهُ عِبَارَةٌ عن اثبات الصفات البشریتی للہ تبارک و تعالی، کہ تشبیہ عبارت ہے صفات بشریہ کے اثبات سے، صفات بشریہ کو ثابت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. فَكَانُوا يَقُولُونَ، کہ وہ کہا کرتے تھے یعنی کفار و مشرکین، ان الملائکۃ بنات اللہ، کہ بے شک ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب بیٹیاں ہونا تو یہ تو انسان کے لیے، تو وہ اللہ کے لیے اس کو ثابت کرتے تھے.
وَإِنَّهُ تَعَالَى يَقْبَلُ شَفَاعَةَ عِبَادِهِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، وَإِن لَّمْ يَرْضَ بِهَا، خواہ وہ اس سے راضی نہ ہو، كَمَا يَفْعَلُ الْمُلُوكُ أَحْيَانًا مِثْلَ ذَلِكَ مَعَ الْأُمَرَاءِ الْكِبَارِ، کہ جیسے ایک بادشاہ کبھی کبھی اسی طرح امراء کبار جو بڑے امیر ہیں، بڑے عہدوں پر جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا ہے بادشاہ کرتے ہیں اس طرح۔ یعنی واضح بات ہے کہ بادشاہ کو، ملوک کو، سلاطین کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا کہیں اقتدار ختم نہ ہو، ہمیں نقصان نہ پہنچے، تو وہ پھر مرضی نہ بھی ہو تو ان کی بات کو وہ سنتے ہیں اور ان کی سفارش کو، شفاعت کو قبول کرتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی اسی طرح کی شفاعت کو مانتے تھے۔ وَلَمَّا لَمْ يَسْتَطِيعُوا إِدْرَاكَ عِلْمِهِ تَعَالَى وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، اور جب انہوں نے یہ استطاعت نہیں رکھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور اس کی سماعت اور بصارت کو سمجھ سکیں، اس کا ادراک کر سکیں کہ وہ کیسی سماعت ہے، کیسی بصارت ہے اور کیسا علم ہے، تو پھر کیا کیا، کما یلیق بشان الالوہیہ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان الوہیہ کے لائق ہو۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیہ کے لائق وہ اس کا ادراک نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، قاسوها علی علمہم وسمعہم وبصرہم، پھر انہوں نے اسے قیاس کیا، انہیں سماعت کو، بصارت کو، علم کو، اپنے علم، اپنی سماعت اور اپنی بصارت پر۔ یعنی انہوں نے اسی طرح، یعنی جب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کیسا ہے، اس کی سماعت کیسی ہے، وہ سنتا کیسے ہے، وہ دیکھتا کیسے ہے، تو جب ان کے حت ادراک میں یہ بات نہ آ سکی تو پھر انہوں نے اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ اللہ کا علم ایسے ہی ہے جیسے ہمارا علم ہے، جیسے ہم جانتے ہیں، اور اسی طرح اس کی سماعت ہے، وہ بھی اسی طرح کانوں سے سنتا ہے، اور اسی طرح اس کی بصارت ہے، آنکھیں ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ فَوَقَعُوا فِي عَقِيدَةِ التجسیم، تو اس طرح وہ تجسیم کے عقیدے میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی تجسیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے لیے جسم کو ثابت کرنا، ماننا، کہ جیسے مخلوقات کا جسم ہوتا ہے اسی طرح اللہ کا بھی جسم ہے۔ وَنَسَبُ التَّحَيُّزَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى شَانُهُ، اور تحیز کی نسبت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، بلند ہو اس کی شان۔ یعنی تحیز سے مراد ہے تمکن فی المکان، یعنی جگہ کو ثابت کرنا کہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ، یہ تمکن فی المکان کو تحیز کہتے ہیں۔ تو یہ تشبیہ ہے کہ یہ مشرکین کا نظریہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، یعنی اس کی ذات کے حوالے سے، کہ وہ تشبیہ کو مانتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس سے آگے بیان ہے بیان التحریف، یہ تیسری گمراہی ہے ان کی۔ تحریف یعنی یہ کیا ہے، وَأَمَّا التَّحْرِيفُ فَإِنَّ قِصَّتَهُ، اور بہرحال جو تحریف ہے تو اس کا جو معاملہ ہے، اس کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کہ بے شک سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، کانوا علی شریعت جدہم الکریم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو اپنے جد کریم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھی، ان کی ملت پر تھی۔ حتیٰ جاء عصر عمرو بن لوحہ لعنہ اللہ، تو پھر اس کے بعد عمرو بن لوحہ جو ہے اس کا زمانہ آ گیا، اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے، اس لیے کہ فوضع لهم الاسنام، تو عمرو نے ہی ان کے لیے جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کے لیے اصنام کو بنایا، وشرع لهم عبادتها، اور ان کے لیے ان بتوں کی، اصنام کی عبادت کو جائز کیا۔ یہ عمرو بن لوحہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شخص اردن کا ایک علاقہ ہے مالکہ غالباً، وہاں پر یہ گیا تھا، تو وہاں پر ایک قوم جو رہتی تھی، تو وہ قوم بت پرستی کرتی تھی، یعنی قوم کا نام مالکہ تھا
اور یہ وادی اردن میں ایک بستی تھی معاب، وہاں پہ جب یہ گیا تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ مورتیوں کو، بتوں کو پوجتے تھے۔ تو یہ امر وہاں پر جب گیا تو اس نے وہاں سے ان سے وہ یہ ایک بت لایا جس کا نام حبل تھا۔ تو یہ وہاں سے لایا اور اس نے پھر اس کو مکہ میں وہاں پہ نصب کر دیا، لگا دیا وہاں پر۔ اب جب یہ وہاں پہ آیا تو اس نے یعنی بتوں کا وہاں سے ایک روایت اور ایک رسم شروع ہوئی، مزید پھر بت بنے جس میں لات و عزیٰ، منات وغیرہ یہ سب وہاں پر بنائے گئے، اور اسی نے ہی بنایا اور اسی نے ہی ان کی عبادت کو جائز کیا، اور پھر اسی نے ہی بحائر، سوائب اور حامی یعنی یہ جو جانور ہیں ان کی آزادی کو اس نے اختراع کیا اس کا، یعنی اس نے یہ بتایا اور یہ ایک رسم، ایک روایت وہاں پر شروع کی کہ اس سے یہ بت خوش ہوتے ہیں، مورتیاں خوش ہوتی ہیں جب تم ان کے لیے اس طرح قربانی کرو گے، اس طرح جانوروں کو مختص کرو گے۔ مثلا بحیرہ ہے، اب یہ بحیرہ اور صائبہ ان کی تعریفات میں شدید اختلاف ہے، یعنی مختلف تعریفات اس کی جاتی ہیں، لیکن میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بحیرہ یہ جانور کا کان چھید دیا جاتا تھا یا تھوڑا سا کاٹ دیا جاتا تھا اور پھر اس کو بتوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا کہ بھئی نہ اس کو کسی نے ذبح کرنا ہے، نہ اس پر سواری کرنی ہے کسی نے، نہ اس کو استعمال میں لانا ہے، کچھ نہیں، یہ بحیرہ ہے۔ اسی طرح صائبہ، اس کو بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حام یہ نر ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ مذکر، یہ مادہ نہیں۔ اب یہ یعنی اس سے جو بچے پیدا ہوتے یہ ذریعہ بنتا، اگر کوئی 5 یا 10 اگر اس سے بچے ہو جاتے تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی پھر اس کی پیٹھ پر کوئی بیٹھتا نہیں تھا، اس کی پشت پر سفر کوئی نہیں کرتا تھا۔ اور اس طرح کے نظریات اور روایات ان کے ہاں رسوم اسی امر کی وجہ سے وہاں پر رواج پایا، اور استقسام بالازلام اور بتوں کے اپنا تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرنا، یعنی قسمت آزمائی تیروں کے ساتھ اس طرح کرنا کہ ایک تھیلی میں تیر ڈال دینے اور ایک تیر جو ہے اس پر یعنی لکھا ہوتا کہ امرانی ربی، کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا، یا نہانی ربی، یا میرے رب نے مجھے منع کیا، اور کچھ تیر ایسے ہوتے کہ جن پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا، تو یہ پھر جو تیر نکالا جاتا اس پر جو لکھا ہوتا تو اس کے مطابق یہ پھر عمل کرتے تھے۔ اگر کوئی تیر ایسا نکلتا جس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا تو پھر دوبارہ قسمت آزمائی کرتے تھے، اور ایسا بہت کچھ اس طرح کی رسومات ان کے ہاں موجود تھی۔ تو یہ اس کا آغاز یہیں سے ہوا، یعنی امر کے زمانے سے۔ وَأَمْثَالَ هَذِهِ الطُّقُوس، اور اسی جیسی اور بھی رسمیں، طریقے ان کے ہاں روایات موجود تھیں۔ وَقَدْ كَانَ هَذَا الْحَادِثُ قَبْلَ بِعْثَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِقُرَابَةِ 300 سَنَةٍ، یہ 300 سال پہلے تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہے۔ یہ بعد مورخین نے 400 سال بھی لکھا ہے۔ وَكَانُوا يَتَمَسَّكُونَ فِي هَذَا الْبَابِ بِآثَارِ آبَائِهِمْ، اور یہ اس حوالے سے اپنے آباء کے نقش قدم پر چلنے کا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنے آباء کے روایات سے وابستہ ہیں ہم۔ وَيَرَوْنَهَا مِنَ الْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ، اور انہیں حجت قاطعہ کے طور پر خیال کرتے تھے کہ یعنی یہ جو ان کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کو حجت قاطعہ یعنی ایسی حجت، ایسی دلیل اور ایسے دلائل سمجھتے تھے کہ جس کو کبھی جن کو توڑا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب چوتھی گمراہی وہ جحود الآخرہ ہے، آخرت کا انکار۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وقد بین الانبیاء السابقون، سالفون دونوں الفاظ آئے ہیں، بعد نے سابقون لکھا، بعد نے سالفون لکھا، کہ تحقیق بیان کیا انبیاء نے، سابق انبیاء نے، گزر جانے والے انبیاء نے، حشر کو اور نشر کو۔
ولاکن لم یکن ذالک البیان بشرح و بسط مثل ما تضمنہ القرآن العظیم، اور لیکن نہیں ہے یہ بیان ساتھ شرح و بسط کے، یعنی جو پہلے انبیاء گزرے ان کی کتابوں میں آخرت پہ اتنے شرح و بسط کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہے، مثل ما تضمنہ القرآن العظیم، مثل اس کے کہ جو قرآن جس پر مشتمل ہے، قرآن جس کا حامل ہے، یعنی جس طرح قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کو بیان کیا ہے، اس سے پہلی کتب میں اس طرح آخرت کو بیان نہیں کیا گیا۔ وَلِذَالِكَ، اور اسی لیے کانا جمہور المشرکین قلیل الاطلاع علیہ، اسی وجہ سے اکثر مشرکین اس پر کم اطلاع رکھتے تھے، کم اس سے باخبر تھے، کم اس سے واقف تھے۔ وَكَانُوا يَسْتَبْعِدُونَ وَقُوعَهُ، اور قیامت کے آخرت کے جو وقوع ہے، یوم آخرت کے وقوع کا، یہ اس لیے اس کو خارج از امکان اس کو خیال کرتے تھے، بعید از قیاس اس کو سمجھتے تھے، یعنی ناممکن سمجھتے تھے کہ بھئی آخرت بھی ہے اور اس نے واقع ہونا ہے۔ یہ چوتھی گمراہی ہے۔ اب پانچویں جو گمراہی ہے وہ ہے استبعاد رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، اس کو ناممکن، محال اس کو خیال کرنا، خارج از امکان خیال کرنا، یہ پانچویں گمراہی ہے۔ وَهَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةُ، حالانکہ یہ وہ جماعت ہے کہ وَإِن كَانُوا، اگرچہ یہ معترفین بنبوت سیدنا ابراہیم، کہ اگرچہ یہ حضرت ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا اعتراف کرتے تھے، مانتے تھے، بل بالنبوت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایضاً، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی اعتراف کرتے تھے۔ ولیکن کانت الصفات البشریۃ التی ہی حجاب لجمال الانبیاء الکامل، لیکن جو یہ صفات بشریہ ہیں، انسانی صفات، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، احتیاج، یہ صفات بشریہ یہ حجاب تھی کس میں؟ انبیاء کے جمال کامل کے لیے، یعنی یہ صفات بشریہ ان کے لیے ایک حجاب، ایک پردہ بن گئی اس حقیقت کو سمجھنے میں کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے، کس کو منتخب کرنا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن صفات بشریہ کی وجہ سے وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتے، تشوشہم تشویشاً، یہ صفات بشریہ ان کو تشویش میں ڈال دیتی تھی۔ وَكَذَلِكَ لَمَّا يَعْرِفُوا حَقِيقَةَ تدبیر اللہ الذی هو مقتضی بعثۃ الانبیاء، اور اسی طرح جب انہوں نے نہیں پہچانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر کی حقیقت کو، کہ وہ تدبیر کے جو انبیاء کی بعثت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، تدبیر الہی، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں انبیاء کی بعثت چاہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اور اس کی وجہ واضح طور پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے، انسان کو با اختیار بنایا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے ہی انسان حق کی طرف بھی آتا ہے، باطل کی طرف بھی آتا ہے، انسان اچھا کام بھی کرتا ہے، برا کام بھی کرتا ہے۔ تو یہ تدبیر الہی تھی کہ انبیاء کو بھیجا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے تو آپ اپنے اس اختیار کو صحیح راستے پر استعمال کریں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو جزا و سزا کا قانون ہے وہ بھی اسی بنیاد پر لاگو ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتمام حجت کرتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، میرے پیغمبر کا راستہ ہے، میرے ماننے والوں کا، میرے دوستوں کا راستہ ہے، اور یہ انکار کرنے والوں کا راستہ ہے۔ یہ تدبیر ہے، اس تک وہ پہنچتے نہیں تھے، صفات بشریہ میں ہی الجھ کر رہ جاتے تھے۔ استبعدوا الرسالۃ، انہوں نے رسالت کو ناممکن خیال کیا،
لِاعْتِقَادِهِمْ، کہ اپنے ان اعتقاد کی بنیاد پر کہ ان الرسول، کہ بے شک رسول ینبغی ہونا چاہیے کہ ان یکون ہو مثل المرسل، مرسل جیسا ہو رسول. یعنی وہ یہ چاہتے تھے، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو رسول آئے وہ کیسے صفات بشریہ کے ساتھ آئے گا، بلکہ اس کو مرسل جیسا ہونا چاہیے. یعنی مرسل کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کو اس کے مشابہ ہونا چاہیے، اس جیسا ہونا چاہیے. فَكَانُوا يُورِدُونَ لِأَجْلِ ذَلِكَ شُبْهَاتٍ وَاهِيَةً، تو وہ پیش کرتے تھے اسی وجہ سے شبہات واہیہ، کمزور شبہات، غیر مسموعات، ناقابل سماعت. یعنی اسی وجہ سے وہ بڑے کمزور دلائل ان کے ہوتے تھے، شبہات ہوتے تھے، ناقابل سماعت ہوتے تھے. مثلا مثلا وہ کہتے تھے کیف یکون النبی محتاجا الی الطعام والشراب، کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ نبی کھانے اور پینے کا محتاج ہو. ولماذا لم یرسل اللہ ملکا رسولا، اور کیسے نہیں بھیجا اللہ نے فرشتے کو رسول بنا کر، کیوں نہیں اللہ نے یعنی فرشتے کو رسول بنا کر اللہ بھیج دیتا. ولماذا لا یوحی الی کل احد علی حدۃ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہ ہر کسی کی طرف علیحدہ علیحدہ وحی کرتا. یعنی یہاں وحی سے مراد آپ الہام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وحی خاص ہے انبیاء اور رسول کے ساتھ. یعنی حضرت شاہ ولی اللہ اور بعد کے علماء نے جو اس کی تشریح کی ہے تو انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وحی تو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کلام ہے کہ جو اپنے چنیدہ بندوں پر وہ اتارتا ہے. یعنی قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اللہ کی وحی ہے. تو ایحاء کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مشترکہ ہے، یعنی نبی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور غیر نبی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، لیکن وحی جو ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ بھئی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ الگ سب پر وحی کو نازل کرتا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیحدہ علیحدہ سب کی طرف ایک اشارہ کرتا، ایک پیغام بھیجتا. وعلی ھذا الاسلوب، اور اسی انداز پر ہی وہ اشکالات پیدا کرتے تھے، سوالات اٹھاتے تھے، شبہات پیدا کرتے تھے. یعنی یہ ایسے شبہات ہیں، ایسے اعتراضات ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جو شبہات واہیہ بھی ہیں اور غیر مسموعہ بھی ہیں یا ناقابل سماعت بھی. ان کو کیا یعنی یہ کیا دلائل ہیں کہ ان کا کیا جواب دیا جائے. اب اس سے آگے استبعاد رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ایک مثال دیتے ہیں مشرکین کی یہاں پر، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے. حضرت شاہ ولی اللہ اپنے زمانے کے حساب سے یعنی مثال دیتے ہیں کہ کس طرح ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مشرکین جو اپنے زمانے کے تھے وہ گزرے ہوئے انبیاء اور رسول پر تو ایمان لاتے تھے یا ان کے معترف تھے، ان کا اعتراف کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو یہ استبعاد یعنی اس کو ناممکن خیال کرتے تھے، قرین قیاس نہیں سمجھتے تھے. تو مثال یہ دے رہے کہ نموذج المشرکین، مشرکین کا ایک نمونہ، ایک مثال دے رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ غَيْرَ مُهْتَدٍ، یعنی اگر آپ راہ نہیں پانے والے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا غیر محتد کی جگہ متوقف کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ اگر تو متوقف ہے، غیر محتد ہے، کس معاملے میں؟ فی تصویر حال المشرکین وعقائدہم واعمالہم، مشرکین کے حال کی تصویر میں، تصویر کشی میں اگر تو متوقف ہے، متأمل ہے اور تجھ پر یہ واضح نہیں ہو رہا کہ مشرکین کے حال کے بارے میں، ان کے عقائد اور ان کے اعمال کے بارے میں، تو کہتے ہیں فانظر الی حال المحترفین من اہل عصرنا، تو پھر چاہیے کہ دیکھ اپنے زمانے کے یعنی ہمارے زمانے کے جو محترف ہیں ان کے حال کو دیکھ، جو یہ محترف ہیں، جو اختیار کرنے والے ہیں یہ طریقہ. تو مثال کیا دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ لا سیما الذین یقتنون منہم باطراف دار الاسلام ما ہی تصوراتہم عن الولایہ، کہتے ہیں خصوصاً
جو لوگ یقتلون قاتل یقتلو اقامت کرتے ہیں ٹھہرتے ہیں ان میں سے دارالاسلام کے آس پاس. دارالاسلام سے مراد یہاں پر دہلی مراد لے رہے ہیں، یعنی ان کے زمانے میں دہلی تھا. دارالاسلام کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر جو شاعر اسلام ہیں وہ وہاں پر اختیار کیے جاتے ہیں اور اعلان ان کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے اذان کا ہونا، نماز کا ہونا، یہ اس سے مراد ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو دارالاسلام کے آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو دیکھیے، ما ہے تصوراتہم عن الولایتی، ولایت کے بارے میں ان کا کیا تصور ہے. فما انہم یعترفون بولایت الاولیاء المتقدمین، باوجود ہے کہ وہ گزرے ہوئے ولیوں کی ولایت کا اعتراف کرتے ہیں. یرون وجود الاولیاء فی ھذا العصر من قبیل المستحیلات، جبکہ اپنے دور میں، اس دور میں جو اولیاء موجود ہیں ان کے وجود کو ناممکنات میں سے خیال کرتے ہیں کہ بھئی گزشتہ جو لوگ گزر گئے ان کو تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، لیکن ان کے اپنے دور میں جو ولی اللہ موجود ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں. ویسے قرآن مجید میں اگر ہم اولیاء یا ولی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو سمپل اور سادہ یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں اور یعنی اپنے جان مال سے اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ سے دوستی لگاتے ہیں. یعنی جب ہم ولی کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ انسان کی جو ترجیح ہے اور پریفرنس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہاں ذات بن جاتی ہے تو وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ اس کا دوست ہوتا ہے. قرآن پاک نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں نہ خوف ہے اور نہ ان کو حزن ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے. یہ قرآن مجید نے سمپل تعریف بیان کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں میں درجے تو ہوتے ہی ہیں. ایک عام شخص ہے، ایک علم والا ہے اور ایک علم کے ساتھ عمل والا بھی ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے. لیکن جو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ ولایت بھی کوئی وہابی منصب ہے، بعض علماء نے لکھا کہ یہ کسبی بھی ہے، یہ وہابی بھی ہے. یعنی لیکن کسبی کی تو سمجھ آتی ہے کہ انسان محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی کا حقدار بنتا ہے، اس کا محبوب بن جاتا ہے. لیکن وہابی اس حوالے سے کہ یہ کیا کوئی نبی کے علاوہ بھی کوئی غیر نبی میں بھی کوئی وہابیت ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کے علاوہ بھی کسی کو چنتا ہے یا کسی کی طرف اپنے الہام کرتا ہے یا اپنا پیغام دیتا ہے. تو اس لیے میرا ذاتی خیال اور جو میرا مطالعہ ہے اور جو میں نے پڑھا ہے، یہ ولایت کا یہ تصور اسلام میں ہرگز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اب آسمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اب انسانوں کی طرف اس طرح کوئی پیغام نہیں آتا. اب یہ سلسلہ منقطع اور قیامت تک ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے اب کوئی بھی منصب اس کائنات میں وہابی نہیں ہے، نہ ولایت کا نہ امامت کا کوئی تصور، یعنی اس طرح نہیں جس طرح نبوت ہے. نبوت اپنے اختتام کو پہنچی ہے. تو اس لیے صرف اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے، اپنے آپ کو وقف کرنے والے، تزکیہ نفس کرنے والے، اخلاص میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اور عبادت میں کمال کو لوگ پہنچنے والے، لیکن وہ اپنی محنت سے، اپنے کسب سے، اپنے مجاہدہ سے اس مقام تک پہنچتے ہیں، تو وہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی تصور ہے تو وہ قرآن سے کہیں پر بھی اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا. وَيَذْهَبُونَ إِلَى الْقُبُورِ وَالْعَتَبَاتِ، اب انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو دہلی کے آس پاس میں اقامت کرتے ہیں، رہتے ہیں
اور ولایت کے بارے میں ان کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ولی تھے، ان کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اپنے دور میں ولی ہونے کو ناممکن خیال کرتے ہیں، اور یہ جاتے ہیں قبروں پہ، آستانوں پہ، وَيَرْتَكِبُونَ أَنْوَاعًا مِنَ الشِّرْكِ، اور مختلف قسم کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ كَيْفَ تَطَرَّقَ إِلَيْهِمُ التَّشْبِيهُ وَالتَّحْرِيفُ، اور کیسے ان کی طرف راہ پاتی ہے، راہ نکالتی ہے تشبیہ اور تحریف۔ تشبیہ اور تحریف کے راستے پھر اس طرح نکلتے ہیں کہ یہ جب ان قبور پہ، آستانوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ مختلف قسم کا شرک کرتے ہیں، اور اس شرک سے پھر تشبیہ اور تحریف کی صورت نکلتی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وَنَرَا طَبْقَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، اور ہم دیکھتے ہیں اس حدیث صحیح کے مطابق، یعنی ان لوگوں کی حالت، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم بالضرور تم جو لوگ گزر گئے پہلے ان کے طریقوں پر تم چلو گے، اور انہ ما من بلیت من بلایا، اور یہ جو طریقہ ہے یعنی یہ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ جسے ہمارے زمانے کی ایک جماعت نے اس کو اختیار کیا ہے اور اس کا ارتکاب کرتی ہے ایک جماعت۔ یعنی یہ ایک آفت ہے کہ جیسے مشرکین یا یہود و نصارہ ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ اور حدیث پاک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ طَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا یا رسول اللہ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور جو لوگ گزر گئے ان کے طریقوں پر تم چلو گے، برابر برابر، ٹھیک ٹھیک، بالکل جیسے وہ چلے ویسے تم چلو گے، یعنی شبرن بشبرن و ذراعن بذراعن، بالکل ان کے طریقوں پر تم چلو گے، حتیٰ یہاں تک کہ لو داخلو، کہ اگر ایک گو جو جانور ہے اس کے سوراخ میں اگر وہ گھس جائیں تو تم ان کے پیچھے، یعنی پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارہ، یہ اگلے لوگ جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں۔ قال فمن، تو حضور نے فرمایا پھر کون؟ یعنی آپ نے فرمایا وہی مراد ہیں، یعنی پہلی قوموں کی تم نقل کرنا شروع کر دو گے۔ وَيَعْتَقِدُونَ مِثْلَهَا، اور اسی طرح کے وہ عقیدے رکھتے ہیں یہ۔ عافان اللہ سبحانہ وتعالی من ذالک، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس آفت سے اور اس مصیبت سے، گمراہی سے، دلالت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یعنی یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی ایک مثال دی ہے، اور اس مثال سے یہ سمجھایا ہے کہ اس طرح گمراہی پھیلتی ہے، اور ہمارے دور میں بھی یہ لوگ ہیں کہ جو ان آستانوں پہ یا ان مزاروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کا شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہیں سے تشبیہ اور تحریف کی صورت نکلتی ہے۔ اور پھر اس حدیث کو بھی بیان کر دیا کہ جس طرح پہلی قومیں شرک میں، تشبیہ میں اور تحریف میں مبتلا ہوئی، یہ طبقہ بھی اسی طرح تشبیہ اور تحریف میں مبتلا ہوا، اور تشبیہ اور تحریف اس طرح راستہ اپنا پیدا کرتی ہے۔ یعنی نتیجہ یہ ہے، جو بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ لوگوں کے ساتھ، وہ علماء ہیں، فقہاء ہیں، یعنی ہمیشہ عام طور پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک تاریخی شخصیت ہوتی ہے اور ایک عصری شخصیت ہوتی ہے۔ تاریخی شخصیت کے ساتھ تو عقیدت لوگوں کی پیدا ہو جاتی ہے، اور چونکہ تاریخی شخصیت اور ہمارے دور میں آپ کہہ لیجئے کہ سینکڑوں سالوں کا یا کئی سالوں کا فرق ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ایک عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی پوری ایک تاریخ اور ایک شخصیت ڈیولپ کر دی جاتی ہے، یا ہو جاتی ہے، یا حقیقتاً ہوتی ہے۔
تو وہ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی عقیدت ان کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آج کا جو اگر ایک شخص ہے اور وہ نابغہ اثر ہے، آج کے دور میں وہ ایک عالم دین ہے، اس کے ساتھ لوگوں کی عقیدت کم پیدا ہوگی، کیونکہ وہ ان میں رہتا ہے، ان میں کھاتا ہے، پیتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، انہی جیسی ایک زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ عقیدت نہیں پیدا ہوتی۔ مافوق الفطرت کوئی تصورات جہاں پر پیدا ہوں تو وہاں پر عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص اگر اللہ کے دین کا پیروکار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو علم کی دولت نصیب ہوئی ہے اور وہ شریعت کا پیروکار ہے، دین کا پیروکار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب تقویٰ ہے، ہمارے لیے یہ معیار ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اس سے علم حاصل کریں، سیکھیں، ہم اس سے محبت رکھیں۔ یہ اس بات کی تعلیم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا سے کوئی چلا جائے، رخصت ہو جائے، پھر اس کا مزار بنے، اس کی قبر ہو، اس کا آستانہ ہو، پھر وہاں پر ہم جا کر ماتھا ٹیکیں اور وہاں جا کر پھر ہم منتیں مانیں، وہاں پر پھر ہم اس کو کوئی ایک بڑی شخصیت قرار دے لیں۔ اگر وہ اپنے زمانے میں تھا تو وہ اسی طرح ہی اس کی زندگی تھی، وہ اسی طرح رہتا تھا، اس کے اسی طرح روز و شب تھے، اسی طرح کے معاملات تھے۔ معیار مافوق الفطرت نہیں ہے کہ آپ وہ چیزیں تلاش کریں کسی شخصیت میں، بلکہ معیار یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے، تقوی رکھنے والا ہے۔ یہ معیار ہے کہ جس کا خیال کیا جانا ضروری ہے۔ اور آخر میں یعنی خلاصہ کلام بھی آپ نے کر دیا، حضرت شاہ ولی اللہ نے فرماتے ہیں کہ فإن اللہ تعالی بعث سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء کو بھیجا بفضلہ ورحمتہ، اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ، فی العرب، عرب میں، وامرہ باقامۃ الملۃ الحنیفیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ملت حنیفیہ کو قائم کرنے کا۔ یعنی اقامت کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ سیدھا کرنا، صاف کر دینا، درست کر دینا، یعنی ملت حنیفیہ کو درست کر دے، اس کی اصلاح کر دے، یعنی جو خرابیاں انہوں نے پیدا کر رکھی تھی وہ خرابیاں دور کریں، ان کو بتائیں کہ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ وخاصمہم فی القرآن العظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاصمہ کیا قرآن عظیم میں، مباحثہ، مجادلہ کیا۔ وَإِسْتَدَلَّ فِي الْمُخَاصَمَةِ بِمُسَلَّمَاتِهِمْ الَّتِي هِيَ مِن بَقَايَا الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ لِيَتَحَقَّقَ الْإِلْزَامُ، اور استدلال کیا مخاصمہ میں، مجادلہ میں، ان کے مسلمات کے ذریعے سے کہ جو ملت حنیفیہ سے باقی بقایا موجود تھے، باقی ماندہ، ان سے استدلال کیا تاکہ الزام پوری طرح ثابت ہو جائے، الزام کو ثابت کر دیا جائے۔ یعنی جب مشرکین ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا وہ دعویٰ کرتے تھے اور ملت ابراہیمی کی بعض چیزیں، روایات آپ کہہ لیجیے کہ ان کے ہاں وہ مانی جاتی ہیں، مانی جاتی تھی، تو پھر انہی حقائق کو مباحثہ، مخاصمہ اور مجادلہ میں ان کے سامنے رکھی گئی، انہی باتوں کو رکھا گیا، ان حقائق کو رکھا گیا تاکہ وہ ملت ابراہیمی سے انحراف کا جو الزام ہے وہ ان پر ثابت کیا جائے۔ یعنی مخاصمہ میں، مباحثہ میں، مجادلہ میں انہی حقائق کو ان کے سامنے رکھا گیا کہ جو ان کے ہاں مانی جاتی تھیں وہ باتیں، تاکہ یہ ان کو بتایا جائے کہ تم نے ملت ابراہیمی سے انحراف کر لیا ہے اور تم حقیقتاً ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں ہو، تم صرف اور صرف اس روایت کے، اس رسم کے پیروکار ہو جو عمر نے تمہارے ہاں شروع کی تھی 300 سال 400 سال سے، تم اس کو مانتے ہو۔ کہیں کہیں ملت حنیفیہ، ملت ابراہیمی کے نشانات
شاعر موجود ہیں، لیکن تم نے بہت حد تک تشبیہ تحریف کر دی، تشبیہ کر دی، اور تم شرک کے تم مرتکب ہوئے ہو۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا، اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جمہور مشرکین مبتلا ہو گئے، بہت کم رہ گئے تھے، کم لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور وہ اس پر تنقید کرتے تھے۔ آج ہم نے یہاں تک مکمل کیا، اور اس کے بعد اب جو بحث شروع ہونی ہے، میرا خیال تھا کہ میں اس سے آگے بھی بات کو جاری رکھوں، اور چونکہ اب جواب ہے، یعنی شرک کا رد، اس کا جواب پھر تشبیہ کا رد ہے، اور پھر اس کے بعد تحریف کا رد ہے، اور پھر جو حشر اور نشر کو ناممکن خیال کرنا، اس کا جواب ہے، اور پھر اس کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو انکار ہے یہ کیوں کرتے ہیں، اس کا جواب ہے، اور پھر آخر میں ایک پیراگراف کہ جو یوں کہہ لیجئے ایک لحاظ سے پھر ایک خلاصہ ہو جاتا ہے، اس کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد قوم یہود کا پھر ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو چونکہ وقت ہمارا پورا ہو چکا، مکمل ہو چکا، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ سیشن میں، چھٹے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ شرک کا کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رد کیا ہے، کس طرح تشبیہ کا رد کیا، کس طرح تحریف کا رد کیا، اور کس طرح استبعاد رسالت، یعنی رسالت کو ناممکن خیال کرنا، اس کا رد کیا، منکرین رسالت کا رد کیا، پھر آخرت کو جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کا رد کیا۔ تو یہ بہت ہی عقلی بنیاد پر نقل تو ہے ہی، یعنی قرآن مجید کی واضح آیات ہیں، نص صریح اور قطعی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، لیکن جس انداز سے حضرت شاہ ولی اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اس سے روز روشن کی طرح بات سمجھ آ جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان باطل نظریات کا اور عقائد کا رد کیا ہے، اور کس طرح عقلی دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہیا کیے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص عقل رکھتا ہے اور غیر جانبدار ہو کر، امپارشل ہو کر، حقیقت کی تلاش اور جستجو میں لگ کر اور چاہتے ہوئے کہ وہ حق کو پائے، تو یہ ایسے دلائل ہیں کہ وہ ضرور حق کو حاصل کرتا ہے، حق کو پاتا ہے،